رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ہم نے گزشتہ کئی پروگرامز میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کی، اور نہ صرف بات کی بلکہ اس سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی جانب گامزن ہیں۔ آج ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبادات کے جو منہج ہے اس پر بات کریں گے، یعنی عبادات کا جو نبوی منہج ہے اس پر بات کی جائے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ شفاعت رسول صاحب نے۔ سر، آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ۔ آپ سے ہم پہلے بھی سیکھتے آئے ہیں، آج بھی سیکھیں گے۔ احمد جمیل راشد صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کی موجودگی کا بھی بہت شکریہ۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہی روز روشن کی طرح آیا ہے، جس سے ہم تمام لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادات کے نبوی منہج سے کیا مراد ہے، اور موجودہ جو عبادات کا طریقہ ہے، اور جس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو عابد ہے وہی فاضل ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ عبادات عبادت کی جمع ہے، اور عبادت کا معنی کسی کی بندگی، کسی کی غلامی اور کسی کی محکومیت میں آ جانا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح قرآن پاک میں نا آمرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اچھا، عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کو حاکم تسلیم کر لینا، اور حاکم تسلیم کرنے کے بعد، یعنی حاکم تسلیم کرنے کا معنی بھی یہی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، خواہ فکری گوشہ ہو، عملی گوشہ ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے آپس میں مکالمہ ہوا تو اس موقع پر انہوں نے یہ متعین کیا کہ الہ کا معنی حاکم ہوتا ہے۔ تو عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کو حاکم مانو، جی، اور پھر اس کی قانون حکومت کے دائرے میں رہ کر اپنی ساری زندگی گزارو۔ اب جو نبوی منہج ہے عبادت کا، وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز ہے نیت، اور نیت میں اخلاص۔ جی، جس طرح حدیث مبارک میں انما الاعمال بالنیات، اگر آپ بندگی اللہ کی کرتے ہیں لیکن اندر اور اپنے اللہ کو نہیں آباد کیا ہوا، تو یہ آپ عبادت کے بالکل برعکس، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا، اس کو منافقت کہا جائے گا۔ اس لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ آپ مخلص ہوں گے اللہ کے ساتھ، الا للہ الدین الخالص، اللہ مخلصین لہ الدین، جی، کہ دین خالص اس وقت آپ کو ثمرات دے گا جب تم اس کی اطاعت اور اس کے اختیار میں مخلص ہو جاؤ گے۔ بلا شبہ، بلا دوسری بات جو نبوی منہج ہے عبادت کا، وہ یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، کہ دین میں آسانی پیدا کرو اور دین کو مشکل نہ کرو، اور دین کے حوالے سے لوگوں کو بشارتیں سناؤ، دین کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرو۔ تو نبوی منہج یہ ہے کہ آپ کو دین میں آسان کر کے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہوگا۔ اور تیسری بات ہے مطابعت و سنت، کہ دین کا آپ اپنی طرف سے کوئی خاکہ تیار کر لیں، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، حضور نمازیں قضا ہوئی ہیں تو کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب ایک یہ حدیث، دوسری آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے سیکھو مناسک دین کا۔ یعنی عبادت کے جو ظاہری تشخص ہے، اس تشخص میں بھی آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوگی، وہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نے ہمیں عبادات کا نبوی منہج دیا ہے، وہ یہ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میں 4 رکعت نہیں عصر کے پڑھتا،
میں 6 پڑھوں گا، تو یہ نبوی منہج نہیں ہے۔ نبوی منہج ہے کہ عصر کی نماز فرض جو ہے وہ 4 رکعت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں روزہ جو ہے نا 1 مہینہ نہیں رکھتا، میں 40 دن رکھوں گا، میں کہتا ہوں کہ 40 دن روزہ فرض ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں طلوع شمس سے غروب شمس کی بجائے میں وقت کو چینج کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی غلط ہے۔ نبوی منہج یہ ہے کہ دل میں اخلاص پیدا کرو، دین کو آسانی سے پیش کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب ہمیں عطا فرمایا ہے اس اسلوب کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، تو تب آپ کی عبادت کہے گی، ورنہ یہ سارا پھر عمل یا تو نفاق، دھوکہ اور فراڈ بن جائے گا۔ پھر آپ کی اسی بات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلوب اور اسالیب کی بات کی جس طرح سے، کون سے ایسے نمایاں اسلوب ہیں جس کو آج بھی ہمیں پکڑ لینا چاہیے، جس پر آج بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور کسی ایسی صورتحال میں ہم نہ پڑ جائیں کہ جو تفرقے کی طرف ہمیں لے کر جائے یا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائے؟ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ بلا شبہ۔ اور عبادت، یہ نماز اور روزہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت جو ہے وہ انسانیت کی خدمت بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان کے دوسرے کام آنا بھی یہ عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمیں اسی چیز کا نمونہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات کو پورے اخلاص کے ساتھ ادا فرمایا، اسے پورے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ادا فرمایا، وہاں جو انسانوں کے ساتھ سلوک تھا وہ بھی کمال درجے کا تھا۔ اور آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اخلاص کو، ہم اخوت کو، اتفاق کو، ہمدردی کو پیدا کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عبادت کے اس مفہوم کو سمجھیں، غور کریں کہ یہ عبادت ہے کیا، بندگی ہے، ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرنا بھی، اور جو مشکلات کے جو لوگ ہیں جو اس وقت گھرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی اور خیر خواہی کرنا بھی عبادت ہے۔ بلا شبہ۔ اسی بات کو لے کر میں آپ کی جانب آؤں گا مولانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں بھی اعتدال کی تعلیم دی، اور اس پر روشنی ڈالیے کہ عبادت میں اعتدال کیسے لایا جا سکتا ہے، اور اس سے ہم کیا ایسا اخذ کر سکتے ہیں کہ ہمیں وہ جو قلبی سکون ہے اس کی طرف ہم جائیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو آپ نے ایک سوال بنایا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل العبادت دوامها وَإِن قَلَّ، افضل عبادت، بہترین عبادت یہ ہے کہ تم مداومت اختیار کرو اگرچہ وہ تھوڑی سی ہو۔ دیکھیے آپ، ایک جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا کہ عبادت جو ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت اور محکومیت کا نام۔ تو رب کی اطاعت و محکومیت کا جو چارٹر ہے اس میں صرف اس کو سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ خوبصورت نقطہ اس میں بندوں کی خدمت بھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں کہ اگر ماں بلائے اور بچہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ یہ محسوس کرے کہ ابھی ایک آواز آ گئی ہے، دوسری آواز آ گئی، تیسری آواز آ گئی، اور نماز ابھی مکمل کرنے میں چوتھی آواز نہ ماں دے دے، تو فرمایا نماز کو موقوف کر دو اور وہاں جاؤ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت بھی کریں۔ فقہاء کرام لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے سے اگر کوئی موذی چیز، سانپ بچھو آ جائے تو آپ اپنی نماز کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے اپنی عزت، اپنی نفس، اپنی جان، اس کی حفاظت کا رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ فقہاء کرام لکھا ہے حدیث کی روشنی میں، اگر آپ بھوکے ہیں تو پھر آپ عبادت یعنی سجدہ کرنے سے پہلے آپ پہلے اپنے پیٹ کو بھریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی پیٹ آپ نماز پڑھیں تو جلدی جلدی پڑھیں اور خشوع خضوع نہ ہو اس میں، تو جس عبادت میں خشوع خضوع نہ ہو وہ عبادت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نبوت کے منہج کے بالکل خلاف ہے۔ کتنی مکمل یعنی مائکرو لیول کی بات ہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو تاکہ اس سے خشوع خضوع حاصل کر سکو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، ان کی خشوع خضوع، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خشوع خضوع کے بغیر رب کے یہاں سجدے بھی قبول نہیں ہے،
ایک صحابی آیا, اس نے نماز پڑھی, جلدی جلدی چلا گیا. تو فرمایا تیری اس عبادت کی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ جس سجدوں میں خدا ہی نہیں ہے, جس رکوع میں خدا نہیں ہے. اللہ. اور اگر تیرے سجدوں میں رکوع میں خدا ہوتا تو اس طرح تو پرندوں کی طرح چونچے نہ مارتا. صحابہ سمجھتے تھے. حضرت امام حسین نماز پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, دیکھا کہ مسجد نبوی کا ایک طرف جو ہے وہ آگ لگی اور بجھائی ہوئی آثار نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں مسجد میں تھا. کہ آپ کو پتہ نہیں, پورے مدینہ کو پتہ ہے. فرمایا میں اس وقت نماز پڑھنے میں مصروف تھا اور جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف تھا. اللہ. اچھا, یہ آپ نے اس شخص کے جواب میں کہا جس نے کہا جی آپ اگر مسجد میں تھے تو یہاں تو شور ہوا آگ بجھانے کے لیے, تو آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا تم دنیا کی آگ بجھانے میں اتنے مصروف تھے کہ تم مجھے نہ دیکھ سکے, اور میں آخرت کی آگ بجھانے میں مصروف تھا, میں تمہیں نہ دیکھ سکا. اب یہاں پر توازن جو ہے عبادت میں وہ بڑا ضروری ہے. مثلا آپ کی ایک شخصیت ہے, آپ کے 24 گھنٹے ہیں, اس میں آپ نے ماں باپ, بہن بھائی, اولاد, بیوی بچے, اپنے روزگار, ان سب چیزوں کو مینیج کرنا ہے. ایک صحابی مسجد میں بیٹھے تھے, رات کافی دیر نماز پڑھ رہے تھے نفل, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. آپ فرمائیں اللہ کے زوجہ, کہ تیرے گھر میں تیری کوئی بیوی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا. فرمایا پھر اس نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ تو اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ. تو عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رب کہے کہ میرے ساتھ تعلق استوار کرو ویسے کرو. یعنی ظاہر ہے خالق کا بھی حق ادا کرنا ہے, مخلوق کا حق بھی ادا. اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے. ربانیت تو ہے, رہبانیت نہیں ہے. اسی بات کو لے کر میں احمد جمیل راشد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, دعا فرمایا کرتے تھے, اور دعا کے بارے میں یہ بھی کہا, ظاہر ہے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے, مفہوم یہ ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگو, نمک اگر چاہیے تو خدا سے مانگو. عبادات میں دعا کی اہمیت پر روشنی ڈالی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو مطہرہ ہے اس سے روشنی حاصل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے تھے, آپ اندازہ کیجئے کہ وہ خشوع کی کیفیت اس کے اندر کیسی ہوتی تھی. اللہ, کہ رب تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے, تو میرا پروردگار ہے, تو میرے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ فرما. آج ہم اپنی عبادت کے اندر, دعا کے اندر اگر وہ خشوع کی کیفیت لے آئیں کہ جو دراصل ہمیں یہ محسوس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہ میرے اعمال سے واقف ہے, تو یقین کیجئے کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے, بشرط اس کے لیے یہ ہے کہ میرا یقین ہو کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے, اور وہ تو رب العالمین ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے. اگر ہم خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے تو یقین کیجئے وہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اور یقیناً اس نے تو کہا کہ مجھ سے مانگو. کوئی ہے ایسا؟ یعنی ہمارے ذہنوں میں ہے کہ شاید رمضان ہی کی کوئی ایسی گھڑیاں نہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر روز صبح کا جو وقت ہے تہجد کا, جو سو کے گزارا جاتا ہے, اس وقت وہ پکار آتی ہے, کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے دوں, کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے دوں, کوئی اور ایسی عافیت مانگنے والا تو میں اسے دوں. لہٰذا ہمیں اس قیمتی وقت کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے کہ اے مالک تو ہمارے حال پہ رحم فرما, تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یہ قبولیت ہے, اور یہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ آپ بندگی اس طرح کریں کہ رب کو آپ دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بندگی ایسی ہو کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہو. ایک اور جو چیز ہے جو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی دعائیں تو سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, امت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفکر تھے, اور اپنی عبادات میں, دعاؤں میں امت کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے. وہ کون سی دعائیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑی دعا تو وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اختتام پر مانگا کرتے تھے, اور وہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حصہ تھا
نماز کا جز تھا یہ دعا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعا قرآن کے ذریعے سے سکھائی امت مسلمہ کو، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے ساتھ پہلے ہی سپارے میں جو دعا سکھائی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کا مٹی کا جسم بھی ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے سامنے دنیا بھی ہے، اس کے سامنے آخرت بھی ہے۔ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر اس کے ساتھ جو دعا قرآن کے ذریعے میرے آقا نے ہمیں سکھائی، وہ ہے رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اس کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور دعا بھی ایک عبادت ہے، ایک مکمل عبادت ہے۔ وہ کیوں؟ کہ جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، تیری ہی عطا ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، یہ در حقیقت بندے کا اللہ سے ٹوٹا ہوا جو رشتہ ہے مانگنے کا اور عطا کا، اس کو قائم کرتا ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں، باقی عبادات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ ذہن سے ہٹ جاتا ہے کہ یہ تو سب کچھ رب کی عطا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ مکی دور ہے، مشقت کا دور ہے، مصائب کا دور ہے۔ پھر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں بھی ایک لمبا وقت آزمائش کا شروع ہوا، اور اس میں غزوات بھی ہیں، اس میں غزوہ بدر بھی ہے۔ اب غزوہ بدر میں دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے، اور ہاتھ اتنے بلند تھے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور آپ کے جو کندھے پر کالی کملی تھی وہ بار بار سرک جاتی تھی، تو میں پھر اسے اٹھا کے رکھ دیتا تھا۔ حضور کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ میری 14 سال کی محنت ہے جو میں ساری کی ساری اٹھا کے تیرے نام پر بدر میں لے آیا ہوں۔ اور اکثر محدثین کہتے ہیں کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ یہ مٹھی بھر توحید پرست اگر مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا، یہ اس کا لاڈ تھا، میرے آقا کا اللہ سے لاڈ تھا۔ ورنہ رب تو قادر ہے نا، وہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، یہ لاڈ کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے، تو پھر وہ بدر کے اندر جو آیتیں مدد کی اتری تھیں کہ ہم فرشتوں سے تمہاری مدد کرائیں گے۔ دعا میں بڑی اثر ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، لیکن ہر عبادت کے بعد دعا کو رکھا، یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، دعا مانگ لیں، جی میں نے دعا مانگ لی ہے، نہیں۔ میرا سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، اگلا وہ میں آپ کے پاس آؤں گا، اور یہ اسی پر ہم نے جو ہے وہ بات کرنی ہے پروگرام کے اختتامی حصے میں۔ دعا کا ذکر ظاہر کیا گیا، عبادات کا ذکر کیا جا رہا ہے، فرائض، سنت اور نوافل۔ ظاہر ہے فرض تو فرض ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، یعنی جو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں یا 2 رکعت ہماری سنت ہے، سنتوں کی اہمیت کے بارے میں روشنی ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کامیابی اصل حاصل کرنی ہے تو میری سنت کو اختیار کیا ہے، اور اسی میں فلاح ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جتنی بھی حیات طیبہ ہے، اس کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر سنت ہی ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اسی میں ہماری اپنی کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ فرائض کی حفاظت جو ہے وہ تو نوافل اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرائض کو پختہ کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، سنت کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ وہ وضو میں بھی ہے، وہ نماز کے اندر بھی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بھی ہے، اور دعا کے اندر بھی ہے۔ یعنی وہ دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی کہ جس میں آپ درود شریف نہ پڑھیں، اور درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی جس سے 10 درجے بڑھ جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ ہم اگر اپنی زندگی میں درود شریف کو اختیار کر لیں، اس کی کثرت کر لیں۔ وہ جو ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی دعاؤں میں کس چیز کی کثرت کروں،
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف کی کثرت کرو. جتنا اس میں تم درود شریف پڑھو گے وہ تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہونے والی ساری دعائیں جو ہے وہ رب العالمین قبول کر لے گا. اور ہم اگر اسے اختیار کر لیں تو یقین کیجئے ساری کی ساری دعائیں جو ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے. بلا شبہ وہ ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے. اور احمد جمیل راشد صاحب نے مجھے لگتا ہے شعوری طور پر دعا کے اوپر بات چھوڑی ہے کہ وہی سوال میں آپ کے جانب لے کر آؤں. آپ نے ایک نقطہ جو ہے وہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ایسا نہیں ہے کہ عبادات نہ کریں، صرف دعا کو ہی عبادت سمجھ لیا جائے اور دعا پر ہی زور دیا جائے. ایک شخص قاصر ہے، اس کا دل راغب نہیں ہو رہا، وہ فرائض تو بجا لاتا ہے لیکن کثرت سے باقی عبادات نہیں کر پاتا، اور وہ دعا مانگتا ہے اور بے تحاشا دعا مانگتا ہے، تو کیا اس کی دعا رد ہوگی؟ کیا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور دوسرا سلسلہ، دوسرا ہی پہلو اس پر کہ عبادات نہیں کر رہا سرے سے، یعنی فرائض بھی اس سے چھوٹ رہے ہیں، غفلت، لیکن دعا مانگتا ہے اور اسے بڑا یقین ہے کہ دعا میری سنی جائے گی اور میں نبی کا امتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور دعا سنی جائے گی. یہ ایک پہلو ہے، اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے یہ تو اس بندے کا اللہ پر یقین ہے ہاں کہ اللہ میری دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. رب العالمین نے تو دعا سننے پر آئے تو وہ تو کسی کی بھی سن لیتا ہے. ہاں وہ تو مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں انسانی جو کنبہ ہے اس کا سربراہ ہوں میں. ہاں تو وہ تو اس کا تو رشتہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی جانتا ہے. نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ میں فیصلہ کرتا ہوں. وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں جانتے. اور آپ اکثر کہتے ہیں وہ ہے کہ جو بغیر نام کے ہی محسوس کیا جاتا ہے. ایسا ہے. تو وہ ان کو بھی دیتا ہے سبحان اللہ. کہ جو اس کے نافرمان ہیں وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے. جو ان کے سرکش ہیں وہ تو ان کو بھی دے رہے ہیں. جو منہج نبوت سے ہٹ کر ہیں اللہ اس کے فیصلے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے کرتا ہے. ہاں اور بے شمار لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا اب رہی بات کہ صرف دعا کی قبولیت، اس کا مقصد اگر عبادت کے بغیر ہوگا تو آپ کی ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی. جب آپ عبادت کریں گے نا تو پھر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کے لیے ہوں گی. اور وہ رب نے کہا ہے قرآن میں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دنیا مانگو گے دوں گا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور اگر تم مجھ سے مانگو گے دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی تو پھر میں دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا. ہم کیونکہ عبادت پر بات کر رہے ہیں، اب عبادت جو ہے اس کے تصور کو ہم آخری لمحوں میں مزید واضح کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے ہسپتال میں جا رہا ہے تو وہ جب گھر سے نکلے گا اور اس کی عیادت کر کے جب تک واپس نہیں آئے گا اللہ کے رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کیے رہیں گے. اس کو بھی عبادت کہا. یعنی دینی اسلام کا یہ خصوصی ایک خوبی ہے، ایک انفرادی خوبی ہے کہ اس میں انسان کی جو زندگی ہے اس کو اللہ نے، اس کے رسول نے ہر لمحے کو عبادت بنانے کے لیے فارمولہ دے دیا ہے. اور وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ یہ فارمولہ کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کر لو. جب ان دو پہلوؤں کو سامنے رکھ کے آپ دنیا گزاریں گے، آپ دنیا گزار رہے ہوں گے لیکن آپ کے نامہ اعمال میں کی کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے. آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کے ثواب لکھے جا رہے ہوں گے. بہت شکریہ. آخری پیغام آپ نوجوان نسل کو دینا چاہیں، آخری چند لمحات ہیں. پھر میں وہ چند اشعار آپ کر دیتا ہوں، دو تین ہیں. جی. وہ جرت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، سبحان وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد جمیل راشد صاحب، اس شاعری کے لیے شکریہ، ان نعتیہ کلمات کے لیے شکریہ، آپ کی موجودگی کا شکریہ. علامہ صاحب، ہم نے سیرت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس انداز سے آپ سے سیکھا ہے، آپ کی موجودگی کا شکریہ. ان تمام تر نکات کو نوجوان نسل کے ذہنوں میں پیوست کرنے کے لیے جو آپ نے اسلوب اختیار کیا اس پر آپ کے لیے داد بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انداز سے ہمیں
سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہم نہ صرف الفاظ اور حرکات کے ذریعے سے عبادات کرتے رہیں بلکہ دل کو بھی ہم جھکا لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، اور ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عبادت کو اپنے لیے نہ صرف منتخب کر لیں، اس پر عمل کر لیں، اپنی دینی اور دنیاوی کامیابیوں کو بھی سمیٹنے کے لیے رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔